سورۃ ہود ترتیب سورت کے لحاظ سے یہ سورت مکی ہے اور سورہ یونس کے بعد 52 نمبر پر نازل ہوئی۔ اور ربط اسمی جیسے قوم یونس کی توبہ قبول ہوئی، اگر وہ مسئلہ مان لو گے جو ہود نے قوم کے سامنے بیان کیا تو تمہاری توبہ بھی قبول ہوگی۔ ربط معنوی نمبر 1، سورہ یونس کے شروع میں ترغیب الی القرآن کا مضمون ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، آیت نمبر 1۔ اور سورہ ہود کے شروع میں بھی ترغیب الی القرآن کا مضمون مذکور ہوگا۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، آیت نمبر 1۔ نمبر 2، سورہ یونس میں مسئلہ توحید پر دلائل عقلیہ مذکور تھے، اور سورہ ہود میں ادلہ نقلیہ واقعات انبیاء مذکور ہوں گے۔ نمبر 3، سورہ یونس میں نفی شرک فی الدعا اور نفی شرک فی التصرف کا مضمون تھا۔ آیت نمبر 106 107۔ اور سورہ ہود میں نفی شرک فی العبادہ اور نفی شرک فی العلم کا مضمون ہوگا۔ آیت نمبر 2، آیت نمبر 5۔ نمبر 4، سورہ یونس میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مذکور ہوا، انی اخاف ان عصیت ربی، آیت نمبر 15۔ اور سورہ ہود میں حضرت صالح کا قول اسی مضمون پر مذکور ہوگا،
فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، آیت نمبر 63۔ نمبر 5، سورہ یونس میں مشرکین کو تحدی بالقرآن مذکور تھی، اور سورہ ہود میں بھی تحدی بالقرآن مذکور ہوگی، آیت نمبر 38۔ نمبر 6، سورہ یونس میں افتراء علی اللہ کو افتراء علی اللہ کے مرتکب کو اظلم کہا گیا، آیت نمبر 17۔ اور سورہ ہود میں بھی یہی مضمون دہرایا گیا، آیت نمبر 18۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ نمبر 7، سورہ یونس میں حضرت نوح کا چیلنج مذکور ہوا، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، آیت نمبر 71۔ اور سورہ ہود میں حضرت ہود کا اسی عنوان پر چیلنج مذکور ہے، فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، آیت نمبر 55۔ نمبر 8، سورہ یونس میں حضرت نوح کا مقولہ مذکور ہوا، فعلی اللہ توکلت، آیت نمبر 71۔ اور سورہ ہود میں آپ کو حکم ہے فاعبدہ وتوکل علیہ، آیت نمبر 123۔ نمبر 9، سورہ یونس میں الیہ مرجعکم جمیعا، الیہ مرجعکم جمیعا کا مضمون تھا، اور سورہ ہود میں بھی یہی مضمون ہوگا، الی اللہ مرجعکم۔ دونوں صورتوں کی آیت نمبر 4 ہے۔ نمبر 10، سورہ یونس میں فرمائشی معجزے کا مطالبہ تھا، آیت نمبر 20۔ اور سورہ ہود میں بھی یہی مطالبہ مذکور ہوگا، آیت نمبر 12۔ دعوی سورت، سورت ہود کے 4 دعوی ہیں۔ نمبر 1، العبادۃ للہ وحدہ، نمبر 2،
حصر علم الغیب للہ۔ نمبر 3 التشجیع فی الدعوہ، تشجیع فی الدعوت، بہادر بن کے مسئلہ بیان کرو۔ اور نمبر 4 فتح المباہدین وخسران المشرکین، یعنی تسلی للنبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہوگی کہ مسلمان فاتح ہوں گے اور مشرک تباہ ہوں گے۔ خلاصہ صورت، سورت میں مسائل اربع پر 7 واقعات مذکور ہوئے۔ چار انبیاء کے واقعات متعلق ہیں دعوی اولیٰ کے ساتھ، العبادۃ للہ وحدہ۔ حضرت نوح، صالح، ہود، شعیب۔ دو واقعات حضرت ابراہیم اور حضرت لوط۔ کہ دوسرے دعویٰ پر کہ علیم بکل شے، یا عالم الغیب ہونا اللہ کا خاصہ ہے۔ اور تشجیع فی التبلیغ، تسلی للنبی پر حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان ہوا۔